اس تہذیب کا جنازہ اس انداز سے نکلا ہوا ہے کہ غریب دانش مندی کی باتیں کرے تو اسے کہتے ہیں ویلا ہے، ان اس ہوائے گلا تو آدھا کچھ نہیں، اور پیسے والا کھچ بھی مارے تو یہ دنیا اسے اقوالیں زری کہتی۔ ہم جس دور کے اندر جی رہے ہیں یہاں معیار دانائی دانش نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بڑا دانش مند لگ رہا ہوں، کل کو مجھے ضرورت پڑ جائے گی کسی بندے سے پیسوں کی، وہ مجھے ٹکے کی ویلیو نہیں دے گا، بھی مولوی گلاں کردا ہے، آخر آ جا کے آیا نا کی آندے اونٹ پہاڑ تھلے، کیا مقولہ ہے، آ گیا نا وہیں۔ بڑے حالات خراب ہیں یار۔ ہمارے نوجوانوں پہ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں یا کالجز میں دیکھتے ہیں، ترس آتا ہے ان بیچاروں کی زندگیوں پہ، اور کچھ ایسے غریب بھی ہیں یہاں ہماری کائنات میں کہ جنہیں اللہ نے صرف روپیہ دیا ہے، اس کے سوا انہیں کچھ بھی نہیں دیا۔ مولوی اپنی مرضی کے، ممبر اپنی کے، خطیب اپنی مرضی کے، خطیب کے منہ میں موضوع اپنی مرضی کا۔ آہا کیا بات ہے، ماں دی شان بیان کیتی ہے نا، کیا کہنے، پھول چڑیاں لا دیتی ہیں نے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ قال اللہ تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات واضح فرما دی ہے کہ زندگی گزارنے کا بہترین، خوبصورت اور مقبول ترین نمونہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں، اور جس انداز سے زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے اور جو معمولات ان کے رہے ہیں، تو زندگی کے تمام تر لوازمات میں وہ معمولات ہر انسان سے، مسلمان سے مطلوب ہیں۔ مثلا اللہ تعالی ہمیں اولاد عطا کرتے ہیں، اولاد اللہ نے رسول اللہ کو بھی دی، تو اس اولاد کی پیدائش، ولادت پہ ہمیں اس موقع کو، ان لمحات کو کس طرح گزارنا ہے، یہ ہم کسی ترقی پسند ملک سے نہیں پوچھیں گے، کسی تہذیب جدید سے نہیں پوچھیں گے، بلکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، حضور کی خدمت میں جائیں گے، حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، دین کی کتب دیکھیں گے، علماء اولاد دیتا ہے تو ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتا ہے، اولادیں فوت بھی ہو جاتی ہیں، بچے آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کا بیٹا پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتا ہے تو اس غم کے موقع میں میرا آپ کا رویہ، میرا آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہمارے خاندان میں یا ہمارے قوم قبیلوں میں وہ جو رواج ہیں وہ ہمارے کہاں سے آ رہے ہیں، وہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر بھی فوتیدگیاں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، تو حضور کا کیا رویہ رہا، حضور کا طرز عمل کیا رہا۔ بیٹی ہی اللہ نے جوان کر دی ہے، اس کا رشتہ دیکھنے والے آئے ہیں، جو رشتہ دیکھنے آئے ہیں ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، جن کے گھر رشتہ دیکھنے آئے ہیں ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ کیا یہ سارے معاملات ہم نے اپنی مرضی سے کرنے ہیں یا اللہ کے رسول سے بھی کچھ پوچھنا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اتنا کافی ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور یہ میرا نعرہ یہی لگانا میرا فرض ہے، اور اللہ اس نعرے کو قبول کر لیں گے اور میری بخشش کر دیں گے۔ ساؤنڈ والا بھائی کہاں بیٹھا؟ باہر بیٹھا ہے۔ ایکو بند کراؤ میاں صاحب، ایکو بند کراؤ، آواز صاف کریں اور تاکہ بات سمجھ آئے۔ جب میں نے گفتگو کی آواز ٹھیک تھی،
اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، دیر کے بعد اولاد ہوئی ہے۔ کیا حضور کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جن کو اللہ نے دیر کے بعد بیٹے دیے؟ تو انہیں رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ کیا کرنا ہے؟ کیا خوشیاں اب نازل ہوئی ہیں یا پہلے لوگوں کو بھی خوشیاں نصیب ہوتی تھی؟ کیا غم آج کی ایجاد ہیں یا غم ان لوگوں نے بھی دیکھے؟ جو نعمتیں میں آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ نعمتیں زمین سے اب پھوٹی ہیں یا یہ نعمتیں اللہ نے انہیں بھی نصیب کی تھیں؟ انہیں جب یہ نعمتیں ملتی تھیں ان کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ میں آپ لباس پہنتے ہیں تو کیا یہ لباس میرے آپ کے لیے اسپیشلی اترا ہے یا ہم سے پہلے جو لوگ گزرے وہ بھی لباس پہنتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لباس پہنا۔ انزلنا الیکم، قرآن مجید میں ہے، ہم نے اتارا ہے، لباس یواری سوآتکم وریشا، یہ لباس ہم نے اتارا ہے۔ خذوا زینتکم، اس میں ہم نے زینت رکھی ہے۔ وہ زینت، اس کے حدود و قیود کیا تھے؟ کس قسم کا لباس رسول اللہ کو پسند تھا اور کس قسم کا لباس ناپسند تھا؟ کیا میں نے کبھی یہ غور کیا کہ میں جو لباس پہنتا ہوں سارا معاشرہ پسند کرتا ہے، کہتے ہیں اچھا ہے، اچھے برانڈ کا کپڑا ہے، کہاں سے سلائی کروایا ہے؟ فلاں میں نے بڑے مہنگے ٹیلر سے میں نے سلائی کروایا ہے، اور اسٹیچنگ بڑی اچھی ہے اور بڑی فٹنگ ہے جناب بیلی، نہ سلوٹیں پڑتی ہیں۔ تو لوگوں کو پسند ہے، کوئی سوٹ میری امی کو پسند ہے، کوئی پہناوا میرے بھائیوں کو پسند ہے، کچھ خاص قسم کے کلر میری بیوی کو پسند ہیں، تو میں ان کی پسند پہ سوٹ پہنتا ہوں۔ تو کیا مجھے آپ یہ سارے بتائیے، میرے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کی پسند ہے کوئی، کہ حضور کس کلر کو پسند کرتے تھے؟ کیا ہم نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ میں حضور علیہ السلام کا امتی ہوں اور زندگی اللہ نے میرے لیے نمونہ بنائی ہے رسول اللہ کی، تو میں جو کر رہا ہوں اس میں کتنا حصہ اللہ کے رسول کا ہے، یا صرف میرا کلچر، میری تہذیب، میرا تمدن، میری امی، میرا ابا اور میرا، چونکہ میں امیر ہوں تو میرا کہا ہوا، میرا کیا ہوا لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور میں جو بھی کہہ دوں، جو بھی کر لوں، وہ لوگوں کے لیے فیشن ہے۔ گھروں کے اندر تو ڈیزائن فلم انڈسٹری کے ہیں، کپڑے کی انڈسٹری پوری آپ کو پہنانے کے لیے نہیں کھڑی، یہ فیشن ہے، یہ فیشن کی انڈسٹری ہے۔ گلوکارائیں، فنکارائیں ہی ان لباسوں کی پذیرائی کرتی ہیں اور انہیں دیکھ کے ہی ہمارے گھروں میں فیصلے ہوتے ہیں کہ یہ خریدنا ہے یہ نہیں خریدنا۔ تعلق ہمارا مدینے سے ہے، تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ امتی، مقتدی، مرید، ہم محمد الرسول اللہ کے ہیں، مقتدا، پیشوا، رہبر، رہنما، آئیڈیل میرے آپ کے اللہ کے رسول ہیں۔ تو کبھی تو خیال آنا چاہیے کہ میں مکان بنا رہا ہوں، چونکہ سوسائٹیوں میں یہ چلتا ہے، چونکہ آج کل کا یہ کلچر ہے، کیا اللہ کے رسول نے بھی کچھ تعلیمات دی ہیں کہ مکان اس قسم کا ہونا چاہیے؟ سوتا ہوں اپنی مرضی سے، اٹھتا ہوں اپنی مرضی سے، شادی اپنی مرضی سے، مکان اپنی مرضی کا، روٹی اپنی مرضی کی، پانی اپنی مرضی کا، یار اپنی مرضی کے، شادی اپنی مرضی سے جہاں من چاہا شادی کی، بچوں کے نام اپنی مرضی کے، تعلیم اپنی مرضی کی، سکول اپنی مرضی کے، اور مقتدی اور مرید ہے محمد رسول اللہ کا۔ مولوی اپنی مرضی کے، ممبر اپنی مرضی کے، خطیب اپنی مرضی کے، خطیب کے منہ میں موضوع اپنی مرضی کا۔ آہا کیا بات ہے، ماں دی شان بیان کیتی ہے نا، آہا کیا کہنے، پھول چڑیاں لا دیتی نے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ انتظامیہ کے تیور کو دیکھ کے خطیب گفتگو کا رنگ ڈھنگ بدلے۔ حکمران اور نیچے کا طبقہ، تمام تر میں اور آپ اپنی مرضیوں کے اسیر ہیں۔ رسول اللہ کی مرضی میرے جسم کے کس حصے پہ چلتی ہے، میرے گھر کے کس کونے کھدرے میں رسول اللہ کا غلبہ ہے؟
تو میرے بھائی میں آپ سے مخاطب ہوں، اور جب میں یہ سوچتا ہوں اور اپنے بارے تو میرا تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ نسبت میری مدینے والے سے ہے، لیکن زندگی میں اپنی مرضی سے گزار رہا ہوں۔ کونین کے امام کی مرضی کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، نہ میں نے کبھی پوچھا۔ صحابی رسول ہیں، غشی کا دورہ پڑتا ہے، گھر والے سمجھتے ہیں یہ وفات پا گئے ہیں، ان کی زبان پہ عجیب و غریب قسم کے جملے آتے ہیں، صحابی ہوش میں آتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جملے میں نے سنے ہیں، یہ جملے ہمارے کلچر میں ہیں، عرب کلچر کے اندر نوحے میں یہ جملے کہے جاتے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ نے ان جملوں کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا میرے مرے پہ یہ بولنا یہ میرے ساتھ وفاداری نہیں ہے۔ سواری اپنی مرضی کی، سواری پہ بیٹھنے کے اسلوب اپنی مرضی کے۔ میرا دل کرتا ہے میں نے اکیلے نے سفر کرنا، یہ نہیں کہ رسول اللہ نے روکا ہے۔ میرا دل کیا میں نے رات 12 بجے نکلنا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت گھر سے نکلنے پہ پابندی لگائی ہے۔ مجھے امتی ہونے کے ناطے سے اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں۔ اور خاص طور پہ حضور نے جو فرمایا کہ بچوں کو لے کے اگر کہیں جانا ہے، اتنے سے لے کے اتنے وقت تک تم نے نہیں لے کے جانا، اور جب یہ وقت گزر جائے اس کے بعد لے کے جانا ہے۔ بچوں کی فرمائش اپنی مرضی کی، دکاندار کے ٹائم اپنی مرضی کے، جب چاہے کھولے جب چاہے بند کرے۔ حضور کی تعلیمات کہاں ہیں؟ چلیں مارکیٹ کو چھوڑ دیں، حکومت کو چھوڑ دیں، اپنے گھر میں آ جائیں۔ کتنے بیڈ روم ہیں، کتنے کمرے ہیں، کیوں بنائے ہیں؟ حضور کا ارشاد۔ کبھی دل میں سوال تو پیدا ہو نا کہ میں نے مکان ماشاءاللہ اتنا بڑا بنا لیا ہے، تو کیا میں نے آرکیٹیکٹ بھی رکھے، انجینئر بھی رکھے، میں نے بڑا پیسہ خرچ کیا، میں نے 2-2 کروڑ روپیہ رنگ پہ لگا دیا، واش روموں کی آرائش پہ میں نے لاکھوں لگائے۔ میں جمعہ پڑھتا ہوں علماء کے پیچھے، میں ان سے پوچھتا کہ حضور نے مکان بنانے کے لیے کیا نصیحت فرمائی ہے؟ رحمت کائنات نے تو یہاں تک بریف فرمایا ہے کہ مکان اس گلی میں بناؤ، یا اگر شہر ڈیولپ کر رہے ہو تو ایسا شہر بناؤ کہ جس میں اس وقت کی مال لادنے والی 2 گاڑیاں آ بھی سکے جا بھی سکے، اور دونوں گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں نا۔ اور مدینہ طیبہ میں اس وقت کی سواریوں میں اونٹ ہوتا تھا، اور اونٹ پہ جب کجاوا لاد کے رکھ کے اس پہ بڑے بڑے بور لاد دیے جاتے تھے، تو ایک بندہ اونٹ پکڑ کے اس طرف کو لے کے جاتا تھا، دوسرا اس طرف کو لے کے آتا تھا، دونوں۔ میں نے پراپرٹی بیچنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی بیچنے میں کیا تعلیمات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا احکامات ہیں، حضور نے کیا فرمودات ارشاد فرمائے ہیں، ایک ایک چیز کے بارے مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات فراہم فرمائی۔ حتیٰ کہ یہاں تک حضور کا ارشاد ہے، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہاریھا، میری امت کے لوگوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں روشن رستے پہ چھوڑا ہے کہ میرے رستے پہ چلنے والے کی زندگی میں اندھیرا نہیں، مجھ سے جس بھی مسئلے پہ پوچھے گا اسے مفصل روشنی اور رہنمائی ملے گی۔ اب بچوں کے ناموں کے بارے ایک عجیب فیشن چل نکلا ہے کہ نام خواتین رکھتی ہیں، اور نام میں یہ ہے کہ نیا ہونا چاہیے، اگرچہ اس کا معنی سانپ اور بچھو کیوں نہ بنتا ہو۔ ایزل، پتہ نہیں کیا لفظ ہے یہ، عثمان، فون آتے ہیں، ناموں کی لسٹ بھیجی جاتی ہے، سارے نام یورپ کی تہذیب کے ہیں، یونانی تہذیب کے ہیں، اور اکثر و بیشتر نام ہندوؤں کے ہیں یا ہندو فنکاروں، گلوکاروں، اداکاروں کے ہیں، اور ہے یہ امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا ہم اتنے یتیم ہیں کہ ہمارے پاس اپنا سرمایہ نہیں ہے؟ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، کسی ملک کے پاس کسی کو مخاطب کرنے کا آغاز کا جملہ نہیں ہے۔ پورے ہندوازم میں نے ہندوازم کا مطالعہ کیا، چائنا کنفیوشزم کتنی ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن اس نے آپ سے بات کا آغاز کرنا ہے، ان کے پاس جملہ نہیں ہے۔
ہمیں تو تکلیف ہی نہیں کرنی پڑی نا، آسمان سے اللہ نے نازل کر دیا تحیت مبارکہ، یہ بابرکت تحفہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خود کفیل کر دیا اللہ نے مجھے آپ کو۔ کسی انسان پہ رستے میں چلتے مٹی پڑ جائے، گرد پڑ جائے، ہاتھوں منہ کی صفائی کا روئے زمین میں کسی تہذیب کے پاس طریقہ نہیں ہے، آپ اپنے وضو کو کسی کے سامنے پیش کر دیں، اگر اس میں فطرت ہوئی زمانے کا بدترین کافر ہو کر کے کہے گا کہ جس طریقے سے تو نے جسم کو دھویا ہے یہ طریقہ کسی انسان کا بتایا ہوا نہیں ہے، کہ پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہ ہاتھ دھونا تاکہ پانی گندا نہ ہو۔ اگر ہاتھ کو گندگی لگی ہے، چونکہ کلی کرنی ہے، پہلے ہاتھ صاف ہو، پھر 3 بار کلی کرنی ہے، مسواک کرنی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، جھاڑنا ہے، منہ دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، بازو دھونے ہیں، ہاتھ دھونے ہیں، پاؤں دھونے، انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے یہ جسم کو دھونے کا طریقہ کسی انسانی ذہن میں خود بخود آ سکتا ہے؟ کورونا کے دن تھے تو ہمارے ساتھ انٹر اسلامک یونیورسٹی میں اسلام آباد چائنا کے کچھ لڑکے تھے، اس کا نام عبد الوہاب تھا لڑکے کا، دکتورے میں۔ تو مجھے کہنے لگا کہ کورونا کے دنوں میں مسلمانوں کا ایک گروہ چینی صدر کے پاس گیا اور اس نے یہ کہا کہ بھئی آپ ان جو مریض ہیں ان کو یہ اس طریقے سے صفائی کا بتائیں کہ پہلے ہاتھ دھوں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی چڑھائیں، بالغ فی الاستنشاق، مبالغہ کریں، یوں لگے کہ ناک میں پانی ڈل گیا ہے، جس طرح ہم غوطہ نہیں آتا تھا، جو سیمی کرتے ہیں انہیں معلوم ہے۔ وضو میں یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد منہ دھوئیں، مسح کریں، بازو ہاتھ دھوئیں۔ اور کہتا جب اس نے یہ جملے سنے تو وہ کہنے لگا یہ جو صفائی کا طریقہ ہے یہ کہاں سے لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ محمد رسول اللہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں یہ انہوں نے بتایا۔ تو وہ کہنے لگا یہ وہ کیا دعویٰ کرتے تھے، سارا بتایا ان کو، اللہ کی وحی آتی تھی۔ وہ کہتا واقعہ اس کے پاس اللہ کی وحی آتی ہوگی، یہ طریقہ ہم نے کتنی ترقی کر لی، ہمارے ذہن میں نہیں آیا، سانو قدر ہی کوئی نہیں، اسیاں بھوکے یورپ دی تہذیب دے، سانو یہ بہت ہے منڈا امریکہ ہوندا، یورپ ہوندا، باہر ہوندا، کینیڈا ہوندا، انگلینڈ ہوندا، اور منہ چبا کر کے 4 لفظوں سے انگلش کے آتے ہیں اور پتہ نہیں وہ کیا بن گیا، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ کونین کے امام کی سیرت، آپ علیہ السلام کے بتلائے ہوئے نام، آپ کی دی ہوئی تعلیمات، رات کو سونے کا طریقہ، کھانا کھانے کا طریقہ۔ مدینہ طیبہ میں ایک طبیب آ گیا، اس نے خیمہ لگایا، مختلف قسم کی دوائیاں سجائیں، بیٹھا رہا، لیل و نہار گزرے، ہفتہ عشرہ گزرا، کوئی مریض نہ آیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کے خیمے کے قریب سے گزر ہوا، کہنے لگا بیماری کوئی نہیں ہوندا۔ وہ فرمانے لگے کہ تم سے بڑے طبیب یہاں آ گئے، تم سے بڑے طبیب یہاں موجود ہیں۔ کہنے لگے وہ کون ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ طبیب ہے؟ کہنے لگے حکیم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ 2-4 باتیں انہوں نے بتائی ہیں، بس انہوں نے کہا ہے کہ جب اچھی طرح بھوک لگ جائے تب کھانا کھانا ہے، بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا ہے، لقمہ چبا کے کھانا ہے، پانی کو پھونک نہیں مارنی، پیٹ کے 3 حصے کرنے ہیں، کھانے کے لیے، ہوا کے لیے اور پانی کے لیے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، اپنے آگے سے کھانا ہے، جو سامنے آ جائے درمیان میں کھانے کی برکت اترتی ہے، درمیان سے کھانا نہیں چھیڑنا، اور اس کے بعد اپنی انگلیاں چاٹ لینی ہے، یا لعقاہا او یلعقاہا، یا خود چاٹ لے یا اس کے پاس اس کا بچہ بیٹھا ہوا ہو، اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال کے بچے کو کہے محمد الرسول اللہ نے کہا۔ یہ سب سے بڑا فیشن ہونا چاہیے۔ اوے ٹرمپ کرے تو فیشن، زمانے کا بزنس مین کوئی کام کرے تو فیشن۔ اور اس تہذیب کا جنازہ اس انداز سے نکلا ہوا ہے کہ غریب دانش مندی کی باتیں کرے تو اسے کہتے ہیں ویلا ہے، انہوں سوائے گلا تو آدھا کچھ نہیں، اور پیسے والا کھچ بھی مارے تو یہ دنیا اسے اقوالیں زری کہتی۔ ہم جس دور کے اندر جی رہے ہیں یہاں معیار دانائی دانش نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بڑا دانش مند لگ رہا ہوں، کل کو مجھے ضرورت پڑ جائے گی کسی بندے سے پیسوں کی، وہ مجھے ٹکے کی ویلیو نہیں دے گا، بھی مولوی گلاں کردا ہے، آخر آ جا کے آیا نا کی آندے اونٹ پہاڑ تھلے، کیا مقولہ ہے، آ گیا نا وہیں۔
بڑے حالات خراب ہیں یار. ہمارے نوجوانوں پہ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں یا کالجز میں دیکھتے ہیں, ترس آتا ہے ان بیچاروں کی زندگیوں پہ. اور کچھ ایسے غریب بھی ہیں یہاں ہماری کائنات میں کہ جنہیں اللہ نے صرف روپیہ دیا ہے, اس کے سوا انہیں کچھ بھی نہیں دیا. اتنے غریب ہیں کہ سوائے روپے کے کوئی شے ان کے پاس نہیں. آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں اور انہیں کہیں بھئی 10 منٹ میرے ساتھ بات کرو, روپے پہ بات نہیں کرنی, اللہ کی قسم ان کے پاس موضوع کوئی نہیں ہے. اتنے کنگال ہیں. آپ کسی ایسے غریب کے پاس بیٹھیں جس کے پاس صرف پیسہ ہو, اسے کہیں روپے پیسے گاڑی بزنس مکان پراپرٹی کی بات نہیں کرنی, کسی موضوع پہ میرے ساتھ 10 منٹ بات کر, آپ کو پتا چلے گا یہ بندہ کتنا کنگال ہے. 10 منٹ آپ سے کسی موضوع پہ بات نہیں کر سکتے اور ہر چیز کو روپے پیسے میں تولتے ہیں. ویلیوز کرنسی طے کر رہی ہے اور کرنسی کی ویلیو خود یورپ لگاتا ہے. تیری نگاہ جو چاہے کرشمہ ساز کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, کہنے لگے حضور یہ میں نے سونے کا ہار خریدا, دھیان ہے سب کا میری طرف, اے میں تمہید بن کے نہ صرف تاڑی توجہ کرائیے, اب سارے جزیات پہ تو میں بات نہیں کر سکتا, کچھ بات آپ سے کروں گا. کہنے لگا حضور میں نے یہ سونے کا ہار خریدا ہے اور میں نے یہ 12 دینار میں خریدا ہے. سونے کے میں نے 12 دینار دیے ہیں, لیکن میں نے گھر آ کے تولا ہے تو اس کے اندر جو سونے کے موتی ہیں وہ 12 دینار کے سونے سے زیادہ ہیں. ایک طرف میں نے 12 دینار رکھے ہیں اور ایک طرف میں نے اس ہار سے سونے کے جو موتی نکلے ہیں نا وہ میں نے موتی رکھے ہیں. وہ جو سونے کے موتی میں نے رکھے ہیں ان کا وزن زیادہ ہے اور جو دینار کا سونا ہے ان کا وزن کم ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا الدرہم بالدرہم والدینار بدینار, درہم درہم کے بدلے, درہم سونا ہے اس کی اصل سونا ہے. اس طرح دنیا میں کرنسی میں زوال آ جائے گا, کرنسی برابر ہے, تیرا سونا اس کا سونا ویلیو میں برابر ہونا چاہیے. جب تو نے اپنا تھوڑا سونا دے کے اس کا زیادہ لے لیا تو اس کا مطلب تیرا سونا ویلیو والا اس کا سونا ویلیو والا نہیں, یہ تیرے لیے حرام ہے, جو بڑھ گیا ہے واپس کر کے آ. امریکہ کا ڈالر میرا روپیہ دھکا کھائے, جب محمد الرسول اللہ کی سیرت سے کرنسی کے راز جانو گے ہی نہیں, اس بدترین غلامی سے میں باہر ہی نہیں آ سکتے. اب جب وہ چاہتے ہیں بر صغیر کی تاریخ میں, یہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان کتاب کو تو بیچارے میری طرح ہاتھ نہیں لگاتے, یہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ قونصل فارم 1827 کے ایرے کے اندر کیا ہماری کرنسی ریٹ کیا تھا ہمارا بر صغیر میں. 1827 کے اندر دنیا کی, ہندوستان کے اندر ہر چیز کا وہ ریٹ تھا جو ریٹ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا. یہ تو ہمارے ساتھ دھرو ہوا. قونصل فارم یہ تاریخ ہے, اس پہ ہمارا ایمان مضبوط کیا گیا اور کاغذ ہمیں تھما دیے گئے اور ہمارے اثاثے ہم سے چھین لیے گئے. سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارا مسلمان یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ بھئی انہوں نے ترقی کی ہے, ان کے پاس بہت کچھ ہے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. اور مولوی صاحب صبح شام فضیلتیں بیان کرتے. آپ علیہ السلام نے کام سکھایا, کرنسی کے ریٹ طے کیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کھجوریں لے کے آئے, آپ کو کھجوریں بڑی پسند آئیں. اس دن بھوک بھی لگی تھی حضور کو. حضرت نے فرمایا بلال کمال کی کھجوریں ہیں, بھی کہاں سے لے آئے؟ بڑی ستھرے باغ کے ستھرے درخت کی کھجوریں ہیں. حضرت بلال فرمانے لگے حضور یہ فلاں بندہ ہے, اس کے باغ کی کھجوریں ہیں اور سوائے اس کے باغ کے کسی اور کے باغ میں نہیں ہیں. تو پورے مدینے میں چونکہ اس قسم کی کھجوریں نہیں ہیں تو میں نے اپنی 2 کلو کھجوریں دے کے اس سے یہ 1 کلو لے لی ہیں. حضور نے توڑی تھی کھجور وہیں چھوڑ دی. فرمایا جو تو نے 2 کلو دی یہ
کس نے قانون بنایا ہے کہ تیری 2 کلو اور امیر کی 1 کلو؟ عین الربا، بلال یہ خالص حرام ہے، یہ خالص سود ہے، جا یہ کلو واپس کر، اپنی 2 کلو لے۔ اب امیری اور غریبی کے ریٹ جو طے ہو رہے ہیں، دنیا جہاں میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ایک تو ہمارا سارا کچھ اثاثہ ہر چیز وہ لے گئے، دوسرا مرنے کا مقام یہ ہے ہم مسلمان ایمان لے آئے ہیں کہ سب کچھ ہے ہی ان کے پاس، ہمارے پاس تو نہ معلومات ہیں۔ اسلام چند فضائل کا، وظائف کا مجموعہ ہے۔ مولوی صاحب باتیں کہتے ہیں سر پہ قرض ہے، 70 بار یہ دعا پڑھو، 20 بار یہ دعا پڑھو۔ اللہ کی قسم ہے رسول اللہ نے کسی ایک صحابی کو ایک موقع پہ بھی اکیلی دعا نہیں بتلائی، ساتھ کام بتلایا، فرمایا یہ کام کرو اور اس کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو، اللہ آسانی پیدا کر دے۔ قرض اتارنا ہے، پابند کیا ہے کہ قرض معاف نہیں ہے، شہید ہو جاؤ گے، قرض معاف نہیں ہے۔ اور ساتھ کہا کوشش کرنی ہے، دوستوں کو توجہ دلائی، اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اسے کہا نیت سچی رکھنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ جس کا قرض دینا ہے اسے جان نہیں چھڑانی، جی نہیں چرانا، اسے بھاگنا نہیں ہے، اس کے ساتھ پورا ایک ترتیب دے لینی ہے، معذرت کر لینی ہے اور دل میں سچی نیت رکھنی ہے۔ اگر تیرے دل میں یہ نیت ہے کہ میں نے قرض لے کے بھاگنا ہے، دینا نہیں، حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تجھے چوروں کی صف میں اٹھائے گا۔ ساتھ اللہ سے یہ دعا کرنی ہے، ساتھ اللہ سے یہ دعا کرنی ہے۔ وظیفے والا اکیلا وظیفہ بتا دیتا ہے، فضیلت والا اکیلی فضیلت بتا دیتا ہے، اور باقی معاملہ زندگی جو ہیں وہ ہمارے اپنی مرضی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، کہنے لگے حضور میں کافی حالات خراب ہیں، تو کوئی مال غنیمت میں سے آئے تو مجھے بھی آپ عنایت فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، صحت تیری ٹھیک ہے، تو یہ دوں گا میں جب کوئی چیز آئے گی، لیکن گھر میں فارغ نہ بیٹھ، کچھ محنت کر۔ کہنے لگا حضور میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کام کرو گے تو کچھ آئے گا۔ ہم کسی ویلے کو کہتے ہیں نا، خاندان میں، ہر خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے آس لگی ہوندی ہے بغانے ہاتھ دی، وہ نہیں جے کام کر دے، جے دے دو کھا جاندے نے، کوئی چیز لے کے دے دو بیچ دیں گے، انہیں پتا ہے کہ ہم نے رونے والا منہ بنانا ہے تو کسی نہ کسی پاسے سے آ جانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس طرز عمل کی سختی کے ساتھ مذمت فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے بندوں کے چہرے مسخ ہوئے ہوں گے جو محنت نہیں کرتے تھے اور اپنی ضرورت کے لیے ہار آئے گئے کے سامنے ہاتھ دراز کر دیتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ واضح آئین بنایا، فرمایا اللہ نے وحی کے ذریعے سے مجھے بتلایا ہے، اے میرے محمد اپنی امت کو بتلا دو، جو بندہ ہاتھ کھولنے سے بچے گا، اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم ہے میں اسے بچا لوں گا۔ یعنی جو کہے گا نا میں نے نہیں مانگنا، میں نے نہیں کسی سے لینا، اللہ اسے اس سے بچا لے گا۔ اور جو بندہ ایک بار ہاتھ کھول دے گا، مانگنے کا ایک بار وہ جو بھرم ہے وہ توڑ دے گا، ساری زندگی مانگنے کی عادت پڑ جائے گی۔ وکیلہ الناس، اللہ اپنا ذمہ اٹھا لیں گے، اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دیں گے، لوگ جو چاہیں اسے کہیں، پھر وہ اذیت ساری زندگی برداشت کرتا رہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کچھ نہیں ہے، کہتا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کوئی شے نہیں، کہتا جی کوئی شے نہیں۔ آپ نے فرمایا اکا ہی کچھ نہیں، کہتا حضور صرف ایک چادر ہے پورے گھر میں اور ایک پیالہ ہے۔ پورے گھر میں کیا ہے؟ ایک چادر، اور اس کے علاوہ کوئی دنیا جان کی تیسری شے نہیں ہے۔ چادر اوپر لے لیتے ہیں، کھانا اللہ دے دیتا ہے تو اس پیالے میں ڈال کے کھا لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ پیالہ بھی لے آیا، چادر بھی لے آیا، وہ پیالہ بھی لے آئے، چادر بھی لے آئے۔ آپ نے بولی لگا دی، فرمایا میں یشتری بہذا ہی نہیں، کوئی ہے جو امیدوار ہو اس چادر اور پیالے کا؟ آپ نے دوسری بار بولی لگائی تو ایک شخص نے کہا حضور یہ دونوں چیزیں میں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں یزید، زیادہ کون دے گا؟ تو ایک شخص نے کہا حضور میں یہ 2 درہم میں لیتا ہوں۔ کتنے میں؟ 2 درہم۔
آپ علیہ السلام نے اسے بیچ دیں، 2 درہم لیے اور 2 درہم پکڑ کے 1 درہم اس کو دیا، فرمایا کہ اس درہم کا راشن خریدو۔ درہم اچھا خاصا ہوتا تھا، یعنی 1 درہم کی آسانی کے ساتھ بکری مل جاتی تھی، تو اس کا مطلب آپ اندازہ لگا لیں کہ 1 درہم سے گھر کا راشن کوئی مہینے 15-20 دن کا اچھا راشن آ جاتا تھا۔ اس درہم کا راشن لے کے گھر دو اور دوسرے 1 درہم کا جو ہے نا وہ کلہاڑا لے کے میرے پاس فوراً آؤ۔ کہتے میں نے 1 درہم کا راشن لیا، گھر پہنچایا، لوہے کا کلہاڑا 1 درہم کا مجھے مل گیا۔ میں لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور میرے کلہاڑے کے لیے دستہ بنا رہے تھے۔ تے ساڈے ماشاءاللہ جننے اتنے بزنس مین نے نا، میں ابھی بھی مارکیٹ سے آ رہا ہوں، کچھ کام کے حوالہ سے بھی مجھے معلومات ہیں، میں مارکیٹ میں جاتا ہوں، دروس کا سلسلہ ایک دیر سے وہاں چل رہا ہے شہر میں ہمارا۔ اسی بڑے فخر نہ دستے ہیں ماشاءاللہ یہ دادا بھی ساڈا نوکر سی، یہ ابا بھی ساڈا ملازم رہا ہے تے ہن یہ بھی ساڈا نوکر ہے۔ وہ اللہ کے بندو اس کو اپنا بھی سکھا دو، اس کو اپنا کام بھی سکھا دو، اللہ تمہیں نیا دے دے گا، تم اس نئے سے خدمت لو اور پھر اسے کام سکھا دو نا بھائی۔ ایک مجھے دوست کہنے لگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایدا دادا میرے دادے نال ہندوستانوں آیا سی، وہ اوتھے ساڈی دکان تے ملازم سی، اے ایتھے ساڈی دکان تے ملازم ہے۔ میں کہا تسی فرعون نالوں پیڑے ہو، نسلاں نوں غلام بنا کے رکھ دے، فرعون سے بیڑے اور بدتر ہو۔ یہ صرف بیان کرنے کی حد تک نہیں کہ میں صرف جذباتی اعتبار میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، یہ رویہ فرعونی رویہ ہے اور اسے کنڈیم کرنا چاہیے۔ اور میں نے یہ کہا اور عموماً کہتا بھی ہوں، یہاں تو سارے چہرے نئے ہیں، میرے جانے کے بعد شاید پوچھیں گے ایک دوسرے سے منڈا کون تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے ایک بہت بڑا حلقہ ہے جو ہم سے وابستہ ہے، اور اس حلقے کی تعداد لاکھوں میں ہے، ہزاروں سے متجاوز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونین کے امام، اللہ سے دعا مانگتے تو آسمان سونے کا میںہ برسا سکتا تھا کہ نہیں؟ حضور نے وظیفہ بتایا، اکیلا وظیفہ بتایا یا کام بتایا؟ کلہاڑے کا دستہ، میں لوہے کا کلہاڑا اس کا سرا لے کے آیا، حضور نے مجھ سے پکڑا اپنے ہاتھوں سے دستہ ٹھوک کے، مجھے فرمایا کہ جنگل میں نکل جا، لکڑیاں کاٹ، جا کے بیچ، 15 دن تو مجھے مدینے میں خبردار اگر نظر آیا تو۔ میں چلا گیا، رسول نے ہاتھ اٹھا دیے، میں جنگل میں پہنچا، ادھر مدینہ میں لکڑی کا بھاؤ تاؤ بڑھ گیا، میں نے اللہ کی ذات پہ اعتماد کر کے، حضور نے بھیجا تھا کہاں نہ کام ہوتا، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ مانگنے کے دروازے بند کیے اور پھینکوا کشکول دیے۔ ہم تجارت کرنے والے پہ، کام کرنے والے پہ ہائے ترسی بڑی کرتے ہیں، ہمارے کلچر میں ہائے ترس ہے، پورا جنہ برگر ویچن ڈیا ہے، پورا جنہ پینسلاں ویچ رہا ہے، پورا جنہ، ہم یعنی ایسی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، ویڈیو دکھائیں گے ہائے غربت، جبکہ مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچے کام کرتے تھے، نسلیں کام کرتی تھی، خاندان کام کرتے تھے، اور اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ چھوٹا بچہ اگر کام کرے اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، بھیک مانگنے سے نفرت ہونی چاہیے، لسی بیچنے سے، پانی بیچنے سے، چھلی بیچنے سے، چنے بیچنے سے، کسی قسم کی کمائی کرنا روڈ پہ، ٹھیلے پہ، چیمے منٹھار میں مانگنے سے اربوں کھربوں گنا افضل ہے۔ خودداری سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ کہتے 15 دن میں نے لکڑیاں کاٹیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے منافع دیا، میں درہموں کی تھیلی میری بھر گئی، میں درہموں کی تھیلی اچھالتے ہوئے کونین کے امام کی بارگاہ میں پہنچا، حضور جلوہ افروز تھے، میرے چہرے پہ خوشی دیکھی تو رسول اللہ نے یہ جملہ کہا، خیر لک من ان تجی المسئلہ علامتاً فی وجہک یوم القیامہ۔ آپ مسکرا کے کہنے لگے میرے صحابی یہ کتنا خیر والا دن ہے کہ آج اللہ نے تجھے عزتیں عطا فرمائی ہیں، یہ کتنا بابرکت عمل ہے بنسبت اس کے کہ قیامت کے دن تو آتا تو مانگنے کی وجہ سے تیرے چہرے پہ نحوست ہوتی، آج کمانے کی وجہ سے تیرے چہرے پہ برکت ہے۔
درہم کی تھیلی بھری، پھر کئی پیالے، پھر کئی چادریں. جب نیت ہی سچی نہیں ہے، اسی آنے ہیں اللہ کرے جھوٹ ہی ہو جائے، اس بندے کو پیسہ بہت ہے، میں بس پیسہ ٹھگنا ہے، کم نہیں جے کرنا. ہر بندہ گیڑے چ رکھتا ہے، نہ مستری چجدا لبے، نہ کوئی لکڑ والا چجدا لبے. جے گھر چ رنگ والے واڑ لو، یہ نہیں جے نکل دے. انسان کے ناک کی لکیریں نکل، لیبر کہاں ملتی ہے؟ کوئی سچا نیت کا بندہ آپ کو ملے، میں اعلانیہ کہتا ہوں اللہ کی قسم ہم سے بڑا ولی ہے وہ. مولوی نے تو دین کی بات کرنی، رنگ برنگی روٹی کھانی ہے. اصل ولی وہ ہے جو مزدوری کرتا ہے اور مالک مکان اس پہ راضی ہے کہ میں نے جتنے بندوں سے کام کروایا ہے ان میں سے یہ بندہ امانت دار ہے، یہ بندہ وقت کا پابند ہے. اس آپ سب کے ماشاءاللہ مکان ہوں گے تے اے نک نہ لکیراں نہیں جکڑوں دے. لینٹر ڈالنے والے، سریا باندھنے والے، یہ پائپ ڈالنے والے، یہ گیس کی وائرنگ کرنے والے، بجلی کی وائرنگ کرنے والے، میں جب تک نہیں ہوتی نہ بھائی یہ نہیں قدم اٹھاتے. یہاں بھی اگر کوئی بیٹھا ہے میرا بھائی مزدوری کرتا ہے تو اپنے اس رویے پہ غور کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رویے کی حوصلہ شکنی کی اور مذمت فرمائی. اپنی بابرکت کمائی میں سے برکت اڑانے کے جو اسباب ہیں ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا. اسی لیے فرمایا کہ جب کوئی کام کرو تو معاہدہ کر لو، اور مزدوری دینے والے کو کہا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو، اور اسے کہا کہ مزدوری لے کے بھاگنا نہیں ہے. اب کام کرنے والے کے ذہن میں یہ ہے میں پیسے کڑا لواں، میں پج جانا ہے، وہ آندا میں کام کرا لینا، میں پیسے نہیں جے دینے. جے وہ پہلوں پیسے لے جائے مالک مگر جے کام وہ پہلوں کر لوے پھر وہ مگر. سیرت النبی کے مضامین جب تک ڈیٹیل سے تفصیل سے پڑھائے نہیں جائیں گے، نصاب کا حصہ نہیں بنیں گے. آپ اپنی مجالس میں، اپنے جلسوں میں جب تک یہ موضوع طے کر کے علماء سے طلب نہیں کریں گے کہ حضرت اس بارے ہماری رہنمائی کرو، ہمارے معاشرے کے اندر یہ معلومات، اس بارے اویئرنس، بریفنگ نہیں ہوگی. 15 دن کی محنت اور درہموں کی تھیلی. پانی بیچنے والا، چھلی بیچنے والا. ایک دفعہ میں ڈیوو میں سفر کر رہا تھا تو اس ڈیوو والے نے کسی غالباً چھلی والا تھا یا پانی والا تھا، یا میرے خیال میں وہ اڈے میں نمکو بیچتا تھا، اگر میں بھول جاؤں اللہ مجھے معاف فرمائے. کوئی اس قسم کا بندہ تھا. اس نے کہا کتنے پیسے کمائے ہیں؟ اس نے جو پیسے بتائے نا، ڈیوو والے نے کہا اللہ کی قسم ہے میں ڈیوو چلاتا ہوں، میں اس میں سواری کر کے لاہور جا رہا تھا. انہوں نے کہا لاہوروں جا کے واپس آ کے ایک پھیرے چ ایڈی وڈی گڈی 3-4 کروڑ دی انویسٹمنٹ ہے، جن پیسے ایک ڈیوو چو کمپنی نو بچنے نے نا اونے تو کمائے نے. کوئی کام ہو، رسول کا سچا امتی کام سے نہ بھاگتا ہے نہ نفرت کرتا ہے. حضور نے فرمایا جو ملازم سچے دل سے کام کرے اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھے، نماز کے نام پہ کام سے جان نہ چھڑائے. ہم نے ایک مستری لگا لیا، کہنے لگا میں نماز پڑھنی ہے. ہم نے کہا ہم خود نماز پڑھاتے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلوں چل جا کرے، اور آدھا گھنٹہ اتنی لمبی نماز ہے. اللہ کے نام پہ بندوں کا حق نہ مارے، بندوں کے نام پہ اللہ کا حق نہ مارے. قیامت کے دن آئے گا، حضور نے فرمایا اللہ اسے ہر عمل کا ڈبل اجر دیں گے. جتنے کام اسے کیے ہوئے ہوں گے 100 نمبر کی جگہ ایک پیپر میں 200 لگیں گے. ایک نماز پڑھی ہوئی ہوگی، اس کے کھاتے میں کتنی نکلیں گی؟ اگر ایک نماز کا اجر 27 کے برابر نکلا ہے تو 2 نمازیں 27 اجر والی اس کے کھاتے میں سے نکلیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ سننے کے قائل نہیں تھے. آپ فرماتے تھے کہ بھول جاؤ پریشان. جب کوئی دکھ سنانے لگتا تو حضور ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تم بہت سکھی ہو، تم سے پہلے لوگوں کے جسم کی چمڑیوں کو لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑ دیا جاتا تھا. دکھ نہ سناؤ. ہم دکھ بہت شیئر کرتے ہیں، حالات نہیں ٹھیک ہے کہ بہت ماٹے حالات نے، بڑے پریشان،
بہت پریشان جی میں اسی کہتے اللہ معاف کرے، اللہ نو دکھ سنا رہے ہیں اور اس بندے نے میرے دکھ دور کر دینے۔ کوئی بیچارہ ہمارا حال پوچھ لے، میاں صاحب بس ٹھیک ہے یار انہاں سودا یا لیا سیگا، بندے بڑے بے ایمان نے، اتوں اسی گل شروع کر دیں وہ دھیان کر لینا ہے، لو بھائی 2 حرف تسلی کے، جس نے بھی کہے اس کو تصویر دکھا ڈالی، افسانہ سنا ڈالا، وہ آندا میں پھنس گیا حال پوچھ کے میاں ہونا دا۔ آپ علیہ السلام سختی کرتے تھے، فرماتے تھے جب انسانوں کو دکھ سناتے ہو اللہ ناراض ہوتا ہے، بندے کچھے مارتے ہیں، بگلے مارتے ہیں، اسی نہ سمجھدے سا بابا ہے یہ تو فارغ ہے۔ حضور سختی کرتے تھے، اگر کوئی تکلیف شیئر کرتا تو آپ کا جملہ آگے سے کیا ہوتا تھا؟ میں نے آپ کو وہ بات بتا دی، فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں تو وہ دکھ پہنچے نہیں جو دکھ تم سے پہلے لوگوں پہ اترے۔ پہلے لوگوں کی جسم لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑ دیے جاتے تھے، تم دکھ روتے ہو، تم تو بڑے خوش قسمت ہو۔ پڑھو جناب ایوب علیہ السلام کے حالات کو، 18 سال کی لمبی بیماری، وذکر عبدنا ایوب، حضور اس قرآن میں میرے ایوب کی باتیں لوگوں کو سنا۔ علیہ الصلوۃ والسلام 2 کھیت تھے، دونوں جل گئے، زباں پہ ناشکری نہیں آئی۔ وقت کا پیغمبر ہے، گھر والے بیویاں چھوڑ کے چلی گئیں سوائے ایک بیوی کے۔ وذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر، جب اس نے اللہ سے کہا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو بڑا مہربان ہے۔ یہاں بھی خودداری کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا وہ تو اس کا جلال اس اسلوب میں ظاہر کیا، جس طرح انسان کسی سے کہے اپنی امی سے کہ امی میں تکلیف میں ہوں اور تو چپ کر کے بیٹھی ہے، یعنی یہ نہ کہے کہ میری تکلیف دور کر، اس کے اندر اشارہ ہو کہ مصلی بچھا اور رب سے دعا کر کے رب تیرے بیٹے کی تکلیف کو دور کرے۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ میں تکلیف میں ہوں اور تو اپنے بندوں کی تکلیف برداشت نہیں کرتا۔ بیوی کھانچے میں ڈال کے سر پہ رکھ کے لیے پھرتی ہے، کسی درخت کے نیچے بٹھا کے گھروں میں کام کرنے جاتی ہے صرف اس اجرت پہ کہ میرے خامد کے لیے ایک وقت کی روٹی دے دو، لیکن زبان پہ نہ شکری نہیں۔ جناب ایوب تشریف فرما ہیں، 2 نوجوان قریب سے گزرتے ہیں اور گزرتے ہوئے کہتے ہیں اے پتہ نہیں کیڑی گل تو پھنسیا ہے۔ جس طرح ہم بھی اپنے اس کلچر میں اکثر یہ جملہ سنتے ہیں، کسی پہ کوئی تکلیف آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں اوئے ہوئے ہوئے اللہ معاف فرمائے، وہ تاں بہت اوکھی جان نکلی ہے، وہ تاں بہت تکلیف چھے، وہ دی تو شکل نہیں ویکھن والی سی۔ یہ ہم جملہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ گنہگار تھا۔ جب ان نوجوانوں نے یہ بات کی تو جناب ایوب علیہ السلام یہ برداشت نہ کر سکے، فرمایا اللہ تو مجھے آزما رہا ہے اپنا محبوب کر کے اور قریب کرنے کے لیے، یہ سمجھتے ہیں میں تیرا نافرمان ہوں؟ اللہ میں نے تو کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، حتیٰ کہ میں نے اگر کسی جگہ 2 لڑکوں کو، نوجوانوں کو، انسانوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو دونوں نے ایک بات پہ قسم اٹھا لی، تو دونوں میں ایک سچا ہوتا تھا ایک جھوٹا ہوتا تھا، دونوں قسم اٹھا لیتے تھے، تو میں نیت یہ کرتا تھا کہ ان دونوں میں سے یہ جھوٹا ہے، اللہ اس نے جھوٹ پہ قسم اٹھائی ہے تو اس پہ عذاب نہ اتارنا، میں دعا بھی کرتا تھا، اس کی طرف سے صدقہ بھی کرتا تھا۔ یہ مجھے کہہ رہے ہیں یہ کسی گناہ میں پھنسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ایوب ذرا ایڑی کو حرکت دیجئے، آج دعائیں باہر آئی ہیں، امیدیں باہر آئی ہیں، بیوی گئی ہے کام کر کے روٹی کے لیے، وفادار بیوی۔ یہاں آج کل آپ دیکھیے چونکہ بچیوں کی تربیت نہیں ہے، کتنے فیصد طلاقیں ہو رہی ہیں، یہ پچھلے سال کی بات ہے۔ یہاں فیصل آباد کا ایک معروف تاجر ہے، ان کا کیس آیا، اللہ سب کی بیٹیوں کو سکھی رکھے۔ میرے دفتر کے اندر 3-4 دن بحث چلتی رہی، میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں طلاق برگر کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ لڑکی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جب میرے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے برگر لے کے آتا ہے تو ساتھ اپنے بھائی کے بچوں کے لیے بھی برگر لے کے آتا ہے، لیکن جب اس کا بھائی اپنے بچوں کے لیے برگر لے کے آتا ہے تو وہ میرے بچوں کے لیے برگر لے کے نہیں آتا۔ میں نے ان بزرگوں سے کہا، میں نے کہا حضرت رول جاؤ گے، 5 بچے ہیں، میرے کہے پہ بیٹی سے سیدھے ہو جاؤ تھوڑا سا،
بہرحال انہاں کہا جی طلاق کرا دو. میں کہا طلاقاں کراؤن لی بندے نہیں جے پائی دے, بندے تاں وسیب لی پائی دے نے, طلاقاں تاں اپے ہو جاندیاں. وہ بعد میں پتہ چلا کہ طلاق ہو گئی, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. بچے رل گئے. وہی بھائی جو کہتے ساڈی بہن, مہینے کے بعد وہ بوجھ لگتی ہے. تو یہ دونوں برائیاں ہوتی ہیں. اگر خامد اور گھرانہ اچھا نہ ہو تو وہاں اگر وہ عورت سمجھتی ہے رہنا میرے لیے اچھا نہیں ہے, تو بھائیوں کے پاس آ کے رہنا بھی یہ معاشرہ قبول نہیں کرتا. تو یہ بھی عورت ہے, اس کا واقعہ سنائیں. رسول اللہ کو کہا وذکر, حضور سناؤ, تربیت کرو لوگوں کی. چشمہ پھوٹا, جناب ایوب علیہ السلام نے اس چشمے سے پانی لیا, اپنے جسم پہ ڈالا, جسم انگوری کی طرح پھوٹا, شباب جوانی لوٹ آئی. بیوی واپس آئی, پلو میں روٹی چھپائی ہوئی ہے, آ کے دیکھتی ہے کہ جہاں ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا وہاں خوبرو نوجوان بیٹھا ہے. شرماتی للجاتی دائیں طرف منہ کر کے کہتی ہے اے بخت بیدار نوجوان, یہاں کوئی شخص تو نہیں دیکھا, کوئی آسمان سے آنے والا پرندہ تو نہیں اٹھا کے لے گیا؟ وہ میری عزت, میری حرمت, میرے سر کا تاج میرا خامد ایوب تھا. کہا بیگم رخ پھیر, میں وہی ہوں. اللہ راضی ہو چکا, اللہ کرم فرما دی, اللہ نے مہربانیاں کر دی ہیں. اللہ ہر چیز دے دیتا ہے. انسان کو بے صبرا نہیں ہونا چاہیے. تکلیف کے وقت انسان کے رویے کیا ہونے چاہیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصل رہنمائی فرمائی ہے. خوشی کے وقت اللہ بیٹا دے دے, اللہ بیٹی دے دے, انسان کا طرز زندگی کیا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ نے مفصل رہنمائی فرمائی. اور سب سے زیادہ بھیانک, میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت جو میں نے تمہید باندھی ہے, میں تو رات تک بھی بولتا رہوں تو اس پہ باتیں سننے والی ہیں, لیکن صرف اتنی کروں جتنی ہمیں یاد رہ جائیں. سب سے بھیانک پہلو ہمارے خاندانی نظام میں, سسٹم میں رشتہ دیکھنے کا ہے. ہم رشتہ دیکھنے جاتے ہیں, باپ کے سر میں کھے ڈال کے آتے ہیں. اور 90% سے زیادہ 99% مہذب گھروں کی عورتیں رشتہ دیکھنے کے اسلوب سے ناواقف ہیں. ایک باپ کا کلیجہ ہاتھ میں آیا ہوتا ہے, یہ عورتیں کھا پی کے کھے ڈال کے سر میں آ جاتی. کسی کو ناک پسند نہیں آتا, کسی کو ماتھا پسند نہیں آتا, کوئی آندھی نین نقش تیز نے, کوئی آندھی رنگ سانولا ہے, اور خاندان مرن کنارے ہوتا ہے. اور یہ ہمارے مہذب خاندانوں میں ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ میرا رشتہ دیکھنے کے لیے گئے تو میرے دادے نے کہا کہ بھائی یہ چائے بنا کے پلائے, اگر چائے مجھے پسند آ گئی تو پھر ہم رشتہ ہاں کریں گے. تو میں نے کہا بھائی آپ محسوس نہ کریں, دادا جی اپنے لیے دیکھنے گئے تھے یا آپ کے لیے دیکھنے گئے تھے؟ شادی کرنی میں نے, اور فیصلہ کر رہی ہے میری ماں. شادی کرنی ہے لڑکی نے اور فیصلہ کر رہا ہے اس کا باپ. میں تو مرد ہوں, مجھے تو آزادی ہے, لیکن حضور نے باپ کو بھی کہا ہے بیٹی سے پوچھے. باپ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی مرضی مسلط کرے. لڑکی اپنی مرضی نہیں کر سکتی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ اپنی مرضی مسلط کرے گا. یہ بھیانک ہمارے خاندانی سسٹم کا جو نظام ہے رشتہ دیکھنے کا, میں آپ سے گزارش کروں گا اس میں چینجنگ لے کے آئیں. وہ کیا طریقہ ہے یہ نوٹ کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث سن لو, اسے یاد کر کے جانا, آپ کو کام آئے گی. نوجوان سن لیں خاص طور پر. آپ نے فرمایا سود کھانے والا 70 قسم کے جرم کرتا ہے. کتنے؟ سارے بولیں میرے ساتھ. اور سب سے چھوٹا جرم جو ہے, سود کھانے کے 70 جرم ہیں, اور سب سے چھوٹا جرم ہے اس کی سنگینی اتنی ہے کہ جیسے کوئی شخص اعلانیہ کہے کہ میں نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا. یہ حدیث ہے. اس جرم کی سب سے بڑی سنگینی کس طرح کی ہوگی, کوئی بیان کر سکتا ہے؟ فرمایا سود کھانے کا سب سے بڑا جرم ہے نا, جتنا اس کا گناہ ہے استطالۃ المرء عن عرض اخیہ, جب کوئی کسی کی عزت خراب کرتا ہے وہ اس کے برابر کا گناہ کماتا ہے. بات سمجھ آ گئی حدیث کی؟ حدیث کا فہم ذہن میں بیٹھ گیا کہ نہیں؟ سود کھانا حرام جرم, سب سے چھوٹا جرم اتنا سنگین کہ دوبارہ بیان کروں تو مناسب نہیں, میں نے بیان کر دیا. تو سب سے چھوٹا درجہ اتنا زہریلا ہے, تو سب سے سود کھانے کا بڑا جرم کتنا سنگین ہوگا؟ جتنا سنگین وہ جرم ہے
اتنا سنگین یہ جرم ہے استطالۃ المرء عن عرض اخیہ، کسی کی عزت خراب کرنا، بھرے گھر میں کھانا کھا کے بیٹی میں نقص نکال کے آنا۔ مجھے آپ سارے ایمان سے بتائیے یہ عزت خراب کرنا اسے نہیں کہتے تو اور کیا ہوتا؟ کتنی لڑکیوں نے خودکشیاں کی، کتنی دل چھوٹا کر کے ہاسپٹلوں میں گئیں، کتنے باپوں کی شرم سے نگاہیں جھک گئیں۔ جاؤ جس کی بیٹی دھدکاری گئی ہے اس سے پوچھو۔ ہم مولوی سانجی میراث ہیں، ہمارے سامنے لوگ دکھ روتے ہیں۔ دوستوں کچھ نرمی لے آؤ یارو۔ میں حیران رہ گیا، یہاں ہمارے فیصل آباد کے ہمارے ایک بزرگ، اللہ نے انہیں نوازا ہے، تو مجھے کہنے لگے کہ رشتے کے لیے انہوں نے سی وی مانگی ہے، لڑکے والوں نے سی وی مانگی ہے، اور انہوں نے کہا ہے اس سی وی کے اندر قد انچ میں، میٹر میں، سینٹی میٹر میں لکھیں، اور اس میں وزن لکھیں، وزن کتنا ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت، ان کے بیٹے سے میں نے کہا کہ اس طرح میں نے بات سنی ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ کہنے لگا حقیقت ہے۔ میں نے کہا وہ پرفارما مجھے دکھاؤ۔ وہ پرفارما میرے پاس اب بھی موجود ہے۔ غیرت مند آدمی مر سکتا ہے، بیٹی کے رشتے کی ایسی جگہ پہ ہاں نہیں کر سکتا۔ او بھائی یہ بکروں، جانوروں، درندوں کی منڈی نہیں ہے، یہ انسان ہے یار۔ ہم زمینداروں کے بچے ہیں میاں جی، اسی پنڈاں تھاواں دے رہن والے ہیں تے فیصل آباد دے نوں پنجابی بھی سمجھ آندی ہے۔ اسی بکریاں لے لے ویچن والے منڈیاں چ کھڑو کے، تسی یقین منو اسی بچپن چ ایڈے غیرت مند ساں کہ بکرا لیلا چھترا چھیلا اسی لے کے گئے ہیں نا، تے جو کوئی بندہ عیب کڈدا سی نا، اسی اوندا گل پھڑ لیندے ساں کہ لینا لے، نہیں لینا نہ لے، ساڈے جانور چ کیڑا نہ پا، ساڈے جانور چ کیڑا نہ پا، ساڈے جانور چ لینا ہے لو، نہیں لینا گندا کیوں کہہ رہے ہو، کیڑا کیوں ڈال رہے ہو؟ 90% لوگ رشتہ دیکھ کے کیڑے ڈال کے دھدکار کے آتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے یہ عزت خراب کرنا اسے نہیں کہتے تو اور کسے کہتے؟ آپ اس سی وی میں یہ بتائیے ہاتھ لمبے ہیں، آپ ساری کمر تک کی، یعنی شرم آتی ہے یار۔ اور یہ حیرانی کی بات میں بیان اس لیے کر رہا ہوں، آپ کے لیے شاید نہیں ہو، یہ عام ہے۔ یہ مہذب جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جو صرف جسم پوجتے ہیں، ظاہر پرست، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے بالکل اندھے کورے اندھیرے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے جس گھر میں رشتہ کرنا ہے نا، اس گھر کا باپ دیکھ لو اور اس باپ کا بڑا بیٹا دیکھ لو، بس بیٹی دیکھنے کے لیے یہاں تک جانے کی اجازت ہے۔ یعنی میں نے اپنے بیٹے کے لیے کسی کی بیٹی کا رشتہ دیکھنا ہے تو تعلیمات کیا ہیں کہ میں اس بیٹی کا باپ دیکھوں اور اس کا بڑا بھائی دیکھوں، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ صدیق اکبر کا فتویٰ ہے، حضرت کے دور میں بالکل کسی کو اجازت نہیں تھی کہ پورا خاندان پھپھی تائی ماسی کٹھی کرے اور وہ گڈیوں میں لد کے لے جا کے اگلے کے دروازے یہ پورا اجڑ اتار کے کہے کہ فیصلہ کرو۔ یہ کسی انسان کو قتل کر دینے سے بڑا گناہ ہے۔ اسلام کسی کی عزت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کا بڑا بھائی دیکھ لو، رویہ کیسا ہے، عمل کیسے ہیں، باپ دیکھ لو۔ رشتہ کس کا دیکھنا ہے؟ بیٹی کا۔ اور دیکھنا کس کو ہے؟ وہ بولو اور ایتھے پھپھی لڑی ہے، رشتہ ویکھن واری اسی صلح کر لی ہے، ماسی وڑدی نہیں، اب رشتہ ویکھنے ماسی نے جانا ہے، تے وڈا بھرا اودی بڑھی او فرض ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو گندا کرنا شروع کیا ہوا ہے، اللہ کی رحمت روٹھی ہوئی ہے ہم سے، اور ہمیں یہ معلوم نہیں لاشعوری طور پہ ہم بدترین گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی عزتیں سلامت رکھے۔ بھائی اس قسم کے وپاری کو دھکا دے کے گھر سے نکالو۔ میں نصیحت کر رہا ہوں آپ کو، میں نصیحت کر رہا ہوں۔ بکریوں کے وپاری اور انسانوں کی عزت کرنے والے رویوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ بکریوں کی منڈی نہیں ہے، یہ انسان ہے، اللہ نے عزت دی ہے۔ حضور نے فرمایا
کہ ان سے پوچھ لو بیٹی دین پڑھی ہے؟ اگر حسب دیکھنا ہے دیکھ لو، نسب دیکھنا ہے دیکھ لو، لیکن سب سے پہلے دین نہ دیکھو، چونکہ سب سے پہلے دین دیکھ لو گے اس کے بعد کہو گے کہ پیسہ نہیں ہے، رد کرو گے، اب تم دین کو رد کر رہے ہو۔ اس لیے یہ ترتیب دیکھیے کیا فرمایا، تنکح المرأة لأربع ولی حسنیہا ولی حسبیہا ولی مالیہا ولی دینیہا۔ سب سے پہلے آپ نے حسب دیکھا، آپ نے کہا اس ذات میں نہیں کرنا، آپ نے کہا نہیں بھائی۔ اس کے بعد آپ نے معلوم کیا پیسہ نہیں ہے، آپ نے نہ کر دیا، پیسے کی وجہ سے نہ کر رہے ہیں، بس دیندار ہوئے جی رشتہ، دیندار ہوئے، دیندار رشتہ ویکھو۔ میں کہا جی دیندار رشتہ مل گیا ہے تے کر دے کی نے؟ حضور نے فرمایا جب تم دین کا منہ سے نکال دو، تعلیمات سیرت احق، جب یہ زبان سے نکال دو کہ لڑکی دیندار ہو اور تمہیں کوئی دیندار رشتہ دکھا دے، اب تم پہ فرض ہے کہ وہ رشتہ کرو، اگر رد کر دو گے، صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ تمہاری زندگی کو فتنوں سے بھر دے گا۔ الا تفعلوا تکن فی الارض فتنۃ وفساد عریض، تمہارے گھر کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا، اس کے بعد اللہ تمہارے خاندان کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیں گے۔ منڈا دیندار ہونا چاہیے، میں کہا جی دیندار ہے، کردہ کی ہے پہلوں دس، پہلوں پوچھ کردہ کی ہے۔ اور ایسا ہم منافقانہ رویہ بعض دفعہ اختیار کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم بعض دفعہ ایسے ساتھی مل جاتے ہیں، لڑکا کماتا ہے، اچھا ہے، کام کاج کرتا ہے، تو نماز نہیں، داڑھی نہیں، تو کوئی نہیں اللہ ہدایت دے دے گا۔ حالانکہ ہدایت قیمتی چیز ہے، ہدایت دنیا کے مقابلے میں قیمتی چیز ہے، کہتے ہیں اللہ ہدایت دے دے گا۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے دین دیا ہے، مصلی دیا ہے، ممبر دیا ہے، محراب دیا ہے، عزت والا ہے، کہنے کار ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، کماتا اتنا نہیں ہے، نہیں جو کو کمائی بھی تو ہونی چاہیے، یعنی جو اللہ ہدایت دے گا وہ پیسہ نہیں دے گا۔ جب دیندار لڑکی تم ڈھونڈ لو، اس کو رد کر دو گے، تفعلوا، یہ حدیث ہے جملے کونین کے امام کے، لوہے پہ لکیر ہے، تکن فی الارض فتنہ وفساد عریض۔ اب جب تم دین کو ریجیکٹ کر کے بڑے سے بڑی خوبی والی لے آؤ گے، اللہ تمہاری زندگی کے امن چین کو چھین لیں گے، ہر آنے والا دن دوزخ بنے گا، نہ کہ تمہارا گھر جنت رہے گا۔ ظاہر کے حسن تو ماند پڑ جاتے ہیں، عادات میں حسن ہو، رویوں میں حسن ہو، رویوں میں خوبی ہو۔ امام شابی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیندار خاندان میں میرا رشتہ ہو گیا، تو میں نے باپ دیکھا، بھائی دیکھے، رشتہ دینداری کی وجہ سے لڑکی پڑی تھی، میں نے قبول کر لیا۔ جب شادی ہوئی آئی تو رنگ کالا تھا، تو خاندان کی عورتوں نے تانے شانے دینے شروع کر دیے کہ تو نے یہ کیا کیا، تو کون سا لنگڑا کانا تھا کہ تجھے تھوڑ ٹوٹ تھی، میری بیٹی بھی تھی، تو یہ کرتا، تو وہ کرتا۔ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بیٹا دیا، اور بیٹا بہت خوبصورت دیا۔ قرآن مجید میں یہ ہے، یہ سورہ نساء میں، کہ قریب ہے کہ تم ایک عورت کو سخت ناگوار سمجھ رہے تھے، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے وہ خیر پیدا کر دی جو تمہاری توقع میں نہیں تھی۔ اللہ نے اس میں وہ خیر رکھ دی، وہ خیر تمہیں عطا کر دی جو تمہاری توقع میں نہیں تھی۔ یہ قرآن مجید میں ہے۔ کہنے لگے اللہ نے پھر ایک بیٹا دیا، اور بیٹا کیا دیا، جیسے آسمان سے تارا ٹوٹ کے میرے گھر آ گیا ہو، وہ بھی اللہ نے بہت خوبصورت دیا۔ اور یہ بچے بچپن سے ہی زین تھے، دونوں اس عورت کے، دونوں بچے زین تھے۔ فرمانے لگے، امام صاحب فرماتے ہیں، یہ کسی اپنے جاننے والے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے گھر گیا، تو وہ بچے جب آئے تو انہوں نے میرے سامنے کھانا رکھا اور مجھے استقبال میرا کیا، میری پیشانی پہ بوسے لیے انہوں نے، اور مجھے کھانا انہوں نے کھلایا۔ تو میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کاش اللہ مجھے بھی اس طرح کے بیٹے دے۔ تو میں نے جاتے ہوئے اس سے پوچھا کہ یار یہ ان کی ماں بھی کوئی کمال کی عورت ہوگی۔ تو میں نے کہا حضرت اگر ان کی ماں کا حلیہ بیان کر دوں شاید آپ مانے نا، رنگ کی سیاہ ہے کہ کوئلہ کی راکھ بھی پناہ مانگے، خاندان سارا مجھ سے بگڑ گیا، بچھڑ گیا، اور سب نے مجھے تانے تو روڑے دیے، لیکن جب سے اللہ نے یہ بیٹے دیے ہیں سب خوبصورت عورتوں والے میری اس بدصورت عورت کے نصیبے پہ قربان جاتے ہیں، اور اس جیسی اللہ سے مانگتے ہیں۔ وہ سیانے آندے نے میاں جی پٹ پیا سونا جڑا کنا نو کھاوے، بیوی ہو جڑی تیری خدمت کرے، بیوی وہ جو خدمت کرے۔
خامد کے پاؤں تلے اپنے ہاتھ رکھے، اس کے چہرے کو دیکھ کے اپنا رخ سیدھا کرے، اس کی سرشت میں فرما برداری ہو۔ او بھائی ہم تو رشتہ کرتے ناک وے کے متھا وے کے، نہ ناک کام آتے ہیں نہ متھے کام آتے ہیں، بلکہ قرآن مجید میں تو اللہ نے فرمایا کہ اس طرح کے تھوتنی اور اس طرح کے ناک اور یہ کلچر ظاہر والے، یہ تو ہم کھینچ دیں گے، مزید کھینچ دیں گے ان کو۔ آئیے آج کے اس درس کے بعد ایک تو یہ ہے کہ یہ چیزیں، یہ عناوین یہ چلنے چاہیے، سیرت کے یہ عناوین چلنے چاہیے۔ محنت کریں، دوستوں کو اکٹھا کریں۔ یہ مسجد یہاں جمعہ حضرت استاذ گرامی پروفیسر یاسین ظفر صاحب یہاں خطبہ دیتے ہیں، تو میں حضرت کی نسبت سے آپ تمام دوستوں کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ مہینہ ٹھہر کے پھر پروگرام رکھ لیں۔ شیڈول ٹف ہے، سارا کچھ ہے، لیکن میں پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ دوستوں کو اکٹھا کریں، آپ سیرت کے ایک اور پہلو پہ کچھ باتیں سن لیں۔ اللہ بیٹے بیٹیاں دیتے ہیں، ان کی پرورش کے آفاقی اصول کیا ہیں، نام کس طرح رکھنا ہے، خوشی سیلیبریٹ کس طرح کرنی ہے، غمی آ جاتی ہے تو ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ یقیناً آپ کی بڑی انشاءاللہ رہنمائی ہوگی، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں آج آپ کی توجہ سے کہ آج بھی آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا یہاں بیٹھنے کا الحمدللہ فائدہ ہوا ہے۔ فائدہ کس طرح نہ ہو، باتیں کون ہیں ان کے امام کی ہوئی ہیں۔ ابرے سیا مطلع عالم سے چھٹ جاتا ہے، ظلمت شکست کھا جاتی ہے، پانسا پلٹ جاتا ہے۔ انسان حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، حضور کی مجلس ہو، حضور کی بات ہو رہی ہو، تو آسمان کے فرشتے بھی اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور دنیا کتنا اونچا ہو جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا اونچا چلے جاتا ہے جہاز، لیکن جب کونین کے امام کا ذکر ہوتا ہے تو انسان کا ذکر آسمانوں کی بلندیوں پہ اللہ کے ہاں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مقام، یہ عزت ورفعنا لک ذکرک حضور کی نسبت سے ملتی، چہروں کا رخ اور نور اور نوجوانی میں یہ جوانی مستانی اگر ستاتی اور آپ کے دل کے اندر کوئی وسوسہ اور شہوت پیدا کرتی، اس کے علاج سیرت النبی کی روشنی میں حضور نے کیا فرمائے ہیں، تنہائی کو پاک کس طرح کرنا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کس طرح کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دے، آپ دوستوں کو دعوت دیں، خاص طور پہ اہتمام کریں، اس قسم کے محاضرات کا انعقاد کریں۔ یہاں کے جو عمائدین ہیں میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں، آپ ساتھیوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں، اس بات کو آئی گئی نہ کریں، متاثر ہو کر کے دروازے کے پاس جا کے بھول جائیں، نہیں، باقاعدہ اہتمام کریں۔ آپ گھروں میں بڑے اچھے اچھے ماشاءاللہ لمبے چوڑے کھانے بنا لیتے ہیں، اپنے گھر کے پروگراموں میں سے ایک پروگرام سیرت کی تعلیم کے لیے وقف کر دیں، اس کے پیسے انتظامیہ کو دیں، انتظامیہ کو کہیں یہ درس میری طرف سے کروائیں، ساتھیوں کے لیے انتظام کریں، دوستوں کو توجہ دلائیں، مسجد بھریں، نوجوانوں کو لے کے آئیں۔ خاص طور پہ یہ موبائل نے جو آ کے اجاڑ ڈال دی ہے اس نوجوان نسل کے ہاتھ سے موبائل، اگر کوئی سکول والا ہے اسے کسی کا فلسفہ سمجھ نہیں آتا، یا کوئی یونیورسٹی والا ہے، آپ جو بھی ہیں، آپ کے دوستوں میں ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں اللہ نے دیکھنے کا موقع عطا فرمایا ہے، سب کو دعوت دیں، یہ باتیں سب کے لیے ضروری ہیں۔ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، طرز عمل، ہمارے رویے اور وہ خوبیاں انشاءاللہ جب ہمارے اندر پیدا ہوں گی، ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آئے گا، خوبصورت گھر وجود میں آئے گا۔ اور جس طرح میں نے گزارش کر دی، تھوڑی تھوڑی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ اسے چاول کا دانہ کہہ سکتے ہیں، اس پہ آگے بہت کچھ کھڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے، حضور کی سیرت، حضور کی زندگی، حضور نے جس طرح بریف کیا ہے ہم اس طرح اپنے معمولات سر انجام دیں، نہ کہ اپنی مرضی سے۔ اقول کو لہذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔